بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نا تانکحو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے کے آ جائیں، وَلَأَمَةٌ اور لونڈی مؤمنۃ مومن خیرٌ بہتر ہے من سے مشرکۃ مشرک عورت سے، واو اور لو اگرچہ اعجبت اچھی لگے کم تمہیں، واو اور لا نہ تنکحو تم نکاح میں دو المشرکین مشرک مردوں کے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ مرد ایمان لے کے آ جائے، واو اور لعبد البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من سے مشرکن مشرک مرد سے، واو اور لو اگرچہ عجبہ پسند ہو وہ کم تمہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون بلاتے ہیں الی طرف الناری آگ کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی طرف الجنتی جنت کے، والمغفرتی اور مغفرت کے، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، واو اور یبینو وہ بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور تم مشرکہ عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ایک مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت پسند ہو، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے کر آ جائے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور مومن مرد مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک آپ کو اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ اللہ اپنی آیات اپنے احکامات لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے جس میں اللہ رب العزت نکاح کے ایک حکم کو بیان فرما رہے ہیں کہ کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ایک صحابی ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک خاتون تھی اناقہ نامی جن سے پہلے وہ ان کو پسند کرتی تھی، جیسے کہ ان کا ایک تعلق تھا آپس میں، اس وقت تو ان کے لیے کوئی منع نہیں تھا، تو اب یہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے واپس آئے تو اس نے نکاح کی درخواست کی کہ مجھ سے نکاح کر لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو نکاح کر لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے جب دریافت فرمایا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ نہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، ادروائز آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ روایت آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن نبی رواحہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی ایک سیاہ فام باندی تھی اور کسی وجہ سے ان کو غصہ آیا تو اس کو انہوں نے تھپڑ مار دیا اور اس لونڈی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ اس سے پہلے ہی وہ حضرت عبداللہ جو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس کی تلافی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور انہوں نے اس سے نکاح کیا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایک سیاہ فام باندی سے اپنے نکاح کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کی یہ آیت مبارکہ نازل کر کے کہ وہ باندی جو ہے ان کے لیے بہتر تھی۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا شان نزول تو ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ادروائز یہ آیت مبارکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک اصول اور ایک جو ہے نا اس کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اس میں بیان ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے کہ نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آ جائے۔ امر کا صیغہ مخاطب کیا جا رہا ہے مرد حضرات کو کہ مرد کو چاہیے کہ، اور مخاطب کر کے اللہ پاک فرما رہے کہ اے مرد تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، یعنی کہ جو مشرک کافر عورت ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک یؤمن وہ ایمان لے کے آ جائے۔ یعنی اگر کوئی کافر عورت ہے اور وہ اسلام سے متاثر ہو کے صرف نکاح کرنے کے لیے، چند دنوں کے لیے نہیں، اسلام سے باقاعدہ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتی ہے، اسلام ایمان لے آتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ مشرک ہے تم اس سے نکاح نہ کرو۔ کیوں کہ ایک مومنہ لونڈی، ایک مومنہ لونڈی، یاد رکھیے آج تو لونڈیوں کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر یہ آیت مبارکہ کیسے ہوگی؟ آج کے مطلب یہ کہ کوئی جس کو تم لوگ ادنا سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، کم پڑھی لکھی سمجھتے ہو، جاہل سمجھتے ہو، کوئی عام عورت گھریلو جو ہے جس کو تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جیسے باندی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن وہ ہے مومنہ، نماز روزے کی پابند ہے، دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، کتاب قرآن کریم پہ ایمان رکھتی ہے، نیک بنتی ہے، نیک ہے، تو وہ نیک عورت مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ آپ کو اچھی لگے۔ آپ ان جو ضمیر ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت مرد سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگرچہ مشرک عورت اچھی لگتی ہو، کیسے؟ حسب میں، نسب میں، مال میں اور خاندان، ہر لحاظ سے اگر تمہیں پسند ہے، تم اس سے محبت بھی کرتے ہو، لیکن وہ مشرکہ ہے، اس میں صفات بھی ہیں، وہ عقل مند ہے، پڑھی لکھی ہے، ذہین ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ کیوں کہ شرک کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تمہارا اور اس کا آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا، تو اس کی بجائے تم کیا کرو؟ مومنہ عورت سے شادی کر لو، اگرچہ وہ اس کے اندر اتنی زیادہ کوالٹیز نہ ہوں، لیکن ایمان ایک ایسی کوالٹی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ماند کر دیتی ہے، تمام چیزوں کو کم کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے ایمان کی، لہٰذا ایمان کو ترجیح دو، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور تم مشرک عورتوں، مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرواؤ عورتوں کا یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت پھر مردوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یعنی باپ کو، بھائی کو، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ، کیونکہ مشرک کے ساتھ ایمان والی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ مشرک ایمان لے کے آ جاتا ہے تو پھر نکاح کروا سکتے ہو۔ یہاں پر بھی یہ بیان فرما دیا کہ وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، غلام مومن، اب غلام تو ہے نہیں تو کوئی نارمل سا مومن جو دکھنے میں کسی بھی لحاظ سے بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ مومن جو وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ پاک اسی باپ، اسی ولی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تمہیں اپنی بہن بیٹی کے لیے وہ مشرک مرد اچھا لگ رہا ہو، لیکن وہ بہتر نہیں ہے، تمہاری بہن بیٹی کے لیے مومن مرد ہی بہتر ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں میری پیاری 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 بیٹیوں، کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے عورت کو جو ہے نا پسند کی اجازت دی ہے، بالکل دی ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر عورت نے پوری زندگی گزارنی ہے، اس کی پسند ناپسند اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے کیسے جذبات ہیں، کیسا وہ پسند کرتی ہے، سب کچھ۔ لیکن قرآن کریم کے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جب مخاطب مرد کو ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عورت کا نکاح نہ کرو، اوپر مرد کو کہا تھا تم نکاح نہ کرو، یہاں عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے نا کہ تم
نکاح نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ ہم عورتوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹیوں کا نکاح نہ دو. مطلب کیا ہے کہ نکاح مرد عورت کا جو ہے نا جو ذمہ داری ہے یہ باپ اور بھائی اور جو ولی ہوتے ہیں نا وہی نبھائیں تو بہتر ہوتا ہے. یہ ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لڑکی ہے اس کو ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے. واضح طور پہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ عورت کو اپنی ولی کی پسند کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اپنی پسند ہے تو اپنے ولی کو بتائے گی. جو میری بیٹیاں اپنے ماں باپ کا دل توڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے اپنی زندگی ساری کی ماں باپ کی محنتیں چھوڑ کے ان کی عزت کو داؤ پہ لگا کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حق دیا ہے، وہی اسلام یہاں پر کیوں کہہ رہا ہے باپ کو اور بھائی کو کہ تم اپنی بیٹیوں کو مشرک مرد سے نکاح نہ کرواؤ؟ گویا کہ اسلام یہ بتا رہا ہے. میں بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس کو سرچ کریں، علماء سے پوچھیں. لیکن اللہ رب العزت آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اپنی بچیوں کا نکاح نہ دو. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹیوں، جو قرآن کے ساتھ کسی نے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تو یاد رکھو کہ ولی کی اجازت کے ساتھ اپنی پسند ہے تو اپنی ماں کو بتاؤ، اپنی بہن کو بتاؤ، اپنی بھابھی کو بتاؤ. کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ جس کو بتا دو. خدا را میں کہتی ہوں کہ آخر ایک بچی اگر جب وہ سٹیپ اٹھاتی ہے، جب اپنے گھر سے جاتی ہے، اس آخری رات ایک بار تو کسی سیانے بندے کو بتا دے کہ آج میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں اور میں عزت داؤ پہ لگا رہی ہوں، آپ لوگ میرا نکاح نہیں کر رہے اس کے ساتھ. کوئی بھی انسان، کوئی جتنا بھی برا ترین ہو، وہ کہے کہ اگر یہ کل خود جا رہی ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو نکاح کر کے لوگوں کے سامنے دے دیتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، دکھ ہوتا ہے سب کچھ، لیکن لوگوں کے سامنے نکاح کر کے دے دے گا. اس لیے کبھی بھی ایسا قدم، میں سمجھتی ہوں کہ جو میری بیٹیاں یہاں قرآن سن رہی ہیں ان میں سے تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت میری یہ آواز دوسری بچیوں تک پہنچا دے کہ اپنے ماں باپ کا دل توڑنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کو بتا دیا کرو کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈانٹیں گے ماریں گے لیکن پھر بھی نکاح تمہارا اسی سے کروا دیں گے. یہ ٹاپک سے ہٹ کے میں نے بات کر لی، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ مشرک مرد اعجبکم، تمہیں اس کا حسب اچھا لگتا ہے، نسب، خوبصورتی، اس کا مال، اس کی دولت، سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن ہے وہ مشرک، وہ نہیں بہتر. اس سے کون بہتر ہے؟ عبد مومن، مومن بندہ بہتر ہے. اچھا میری پیاری بہنوں، تو کیا مطلب ہے؟ صرف مشرک کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اتنا نالج مسلمانوں کے پاس ہے کہ مشرک کا مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتے، جبکہ انڈیا میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ نہیں اور لوگ نکاح کرتے ہیں اور اس طرح. لیکن مشرک مرد کا، مشرک سے مرادی کہ مکمل طور پہ شرک کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا جو ہوتا ہے، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہو، بے شک وہ عقیدے میں ہو، صفات میں ہو، کسی بھی چیز میں مکمل طور پہ شرک کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیے یہ بات کہ جو مشرک جو اہل کتاب ہے نا، یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ ہمارے جو مسلمان مرد ہیں اس مرد کا نکاح اہل کتاب کے ساتھ کی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ صحیح طور پہ اہل کتاب ہو، یعنی جو اہل کتاب ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، یا یہودی تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن آج کے جو کرسچنز وغیرہ ہیں، انگریز، ان میں سے بہت سارے ملحد اور بے دین ہوتے ہیں، ان کو اپنے دین سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، صرف نام کا انہوں نے عیسائی یہودی رکھا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو، مکمل چھان بین کی جائے کہ کس صحیح عقیدے کے ساتھ وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے مرد کا نکاح جائز ہے. اب ریزن کیا ہے؟ آج کل کے مسلمان جو ریزن بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ اجازت کیوں دیا، حالانکہ ہمارے تو کی نہیں بنتی کہ ہم یہ بات پوچھیں کہ اللہ نے کیوں دی ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر مرد کسی اس اہل کتاب عورت سے نکاح کرے گا تو وہ جب ایک عورت اس مرد کے معاشرے میں آئے گی، پوری فیملی میں آئے گی، تو وہ عورت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو سکتی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ عورت کی بات مان کے اہل کتاب نہیں بنے گا، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ قوت دی ہے، اتھارٹی دی ہے کہ ان کی ہی زیادہ چلتی ہے، عورت کی نہیں چلتی. جبکہ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، مسلمان نہیں عورت کمزور ہوتی ہے، وہ زیادہ جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، بات مان لیتی ہے، اور پھر ویسے بھی ہسبینڈ کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی بات مان کے، اور تو پورے فیملی میں جائے گی، خاندان میں جائے گی تو یہ اپنے مذہب سے چینج ہو جائے گی. اور ایک اصول ہے کہ اگر دونوں چیزیں برابر ہوں، کسی میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، تو پھر نقصان والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس میں نقصان یہ ہے کہ وہ عورت
عورت وہاں پہ اس کا دین جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف یہ آپشن بھی تھا کہ وہ عورت جا کے بھی ان کو اسلام قبول کروا سکتی ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سورہ مائدہ میں اس کا واضح طور پہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے یہاں پہ کیا ریزن بتائی ہے اس کی، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی المغفرۃ الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جو غیر مسلم اور کفار اور مشرک ان کے ساتھ اگر نکاح کریں گے تو اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یعنی یہ لوگ دیکھیں، جب کفر و شرک والے ہیں تو جب وہ اپنے مذہب کی طرف بلائیں گے نا، اور ان کے مذہب اگر شرک پر مبنی ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، اور کافر کی سزا جہنم ہے۔ اور اللہ فرما رہے کہ میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ سارے احکامات میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان تم عن عمل کر لو، بغیر کسی چونچنا کے عمل کر لو، پھر تم جنت میں آ جاؤ گے۔ اور مغفرت اللہ رب العزت بتا رہے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر حکم کو بالکل کلیئر کرے، واضح کر کے۔ آج پھر مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وقت کم ہے اور میری بہنیں تھک جائیں گی، پھر سن نہیں پائیں گی، لیکن اس لیے بھی ہم شارٹ کر دیتے ہیں بات کو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یتذکرون، یہ جو انسان ہے نصیحت حاصل کر لے، یہ بات کو سمجھ لے، دین کے مطابق عمل کر لے، تاکہ یہ آخرت میں کیا ہو، جہنم سے بچنے والا بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ خود فرما رہے نا کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، میرے قرآن میں جو احکامات آئے ہیں ان پہ عمل کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں مغفرت ملے گی۔ اور یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، اگر آپ مائیں ہیں تو پھر بھی اپنی بچیوں کے نکاح کے مسئلے میں، بیٹے کی نکاح کے مسئلے میں یہ مشرک اور کافر سے ہٹ کے بھی اسلام کو ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں۔ ایک دیندار بیٹی آپ کے گھر میں آئے گی، یا آپ کا ایک داماد اگر دیندار انسان مل گیا تو وہ ان کی نسلیں آگے سے پرورش پائیں گی اور ان کے اندر دین آئے گا۔ کیونکہ مرد اور عورت کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں اگر ایک عمل کرے گا خالی، دوسرا بہت دین سے دور ہوگا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ دونوں دین پہ ہوں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کو، ہم سب کے بیٹوں کو اچھے دیندار جوڑ نصیب کرے، ان کے نصیبوں میں ایسے تعلق دار لکھے، کم از کم ان کا تعلق جو نا اللہ رب العزت کی کم از کم نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے عمل کرنے والے، اور دین کے مطابق زندگی گزار کر صرف یہ ہے کہ بچنے والے ہوں، گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہوں، گناہ سے ڈرتے تو ہوں۔ ایسے بر اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی بیٹیوں کو، اور میری اور آپ سب کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ نصیب کرے جو ان کی نسلوں تک دین لے کے آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔